تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ علی ما فرطنا فیہا، یہاں پر یہ جو فیہا کی ضمیر ہے، یا تو یہ جا رہی ہے الحیات الدنیا کی طرف یا پھر الساعۃ کی طرف، یعنی ہائے ہمارا افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا پھر اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خسارے کا حال بیان کیا ہے جو اللہ کے حضور جواب دہ ہونے اور موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گھاٹے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اسی حال میں ہوں گے اور موت ان کو آ دبوچے گی، تو بلند آواز سے اپنی حسرت اور ندامت کا اعلان کریں گے کہ افسوس، ہم دنیاوی زندگی میں تقصیر سے کام لیتے رہے اور آج حقیقی خسارے کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اور مزید یہ ہوگا کہ ان کے بوجھ یعنی گناہوں کے بوجھ وہ اپنی پشتوں پر اٹھا رہے ہوں گے، اور کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ دنیاوی زندگی کے بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اس کو لہو اور لعب کہا گیا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگھار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ہر وقت یہ کوشش کرنا کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد زیادہ ہو۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر جب تو اسے دیکھتا ہے وہ زرد ہے اور چورا بن جاتی ہے۔ یعنی اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ کون سے اعمال؟ جو دنیا داری کے لیے کیے ہیں، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بخشش ہے، خوشنودی ہے۔
اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ صرف دھوکہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن لگانا، ایک صبح یا ایک شام، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے نا اس سے بہتر ہے۔ لہٰذا دین پڑھنے والے اور سننے والے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر چیز کما رہے ہیں، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کے کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اتنا حسن دیا ہوگا۔ اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف صرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے۔ اس کے سر کا خمار دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ آخرت کا گھر دنیا سے کئی زیادہ بہتر ہے، مگر ان کے لیے جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کبائر سے بچتے ہیں، ورنہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقیناً تجھے وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ ہی کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی آیات سنائی، تو وہ مخالف ہو گئے اور آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے۔ ابو سفیان جو بدر، احد اور خندق کی جنگ کا باعث تھا، اس سے رومی بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کافر ہونے کے باوجود یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کو نہیں بلکہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ آپ کے نبوت سے پہلے کے 40 سال اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ان سے مراد دراصل وہ کفار ہے جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، ہمارے اندر ہی رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔
تو بے شک ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سورہ انفال آیت نمبر 32 میں آتا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ کہتے تھے وہ کہ اگر یہ پیغمبر حق پر ہے تو ہم پر پتھر برسے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غلط ہیں۔ لیکن عذاب نہیں آ سکتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کفار ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔ یعنی حسرت کیا تھی کہ یہ ایسی باتیں نہ کرے، ایمان لے آئے۔ کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں تکلیف دیتی ہیں لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، در حقیقت یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں اور تکلیف دیے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کر دی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے لیکن طریقہ ذرا چینج ہے، دوسرا طریقہ ہے کہ صرف آپ کو نہیں بلکہ پہلے جتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اس لیے آپ صبر سے کام لیں جس طرح انہوں نے صبر کیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کی نصرت، آپ کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو بدلے گا نہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، آپ اس بات کی فکر نہ کیجیے۔ اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیں، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جس طرح پہلے انبیاء نے صبر سے کام لیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کی دعوت پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر انہیں سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، لیکن یہ ظلم، یہ تشدد ان کو ان کے دین سے نہ پھیرتا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل فرمائے گا، یعنی اسلام کو غالب کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافروں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے وہ بہت دفعہ ایسا کر چکے ہیں، اور بے شک یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایسے مواقع ذکر کیے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا رہا، تکالیف بھی دی جاتی رہی، لہٰذا اطمینان رہے تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب آپ کو یہ تکالیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ وہ بھی انبیاء تھے، نیکوکار تھے، لیکن یہ تمام اقوام نے ان کو جھٹلایا ہے۔ پھر جب میرا عذاب آیا تو پھر وہ عذاب کیسا تھا؟ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں یقیناً ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جھٹلانے سے جو تکلیف ہوتی تھی، دل شکنی ہوتی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی بے رخی اگر بہت زیادہ آپ پر شاق گزرتی ہے تو آپ زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر معجزہ لے آئیے اور ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ لیجئے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے تو آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ لہٰذا انجام کو اللہ پر چھوڑیے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ دعوت دیجیے، کیونکہ کفار طرح طرح کے معجزات ان کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے زمین میں کوئی چشمہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 97 تک یہ آیات ہیں۔ کبھی کہتے چشمہ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، کبھی کہتے ہمارے باغات میں سے نہریں جاری ہو جائیں، کبھی کہتے آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، فرشتے ہمارے سامنے آئیں۔
اللہ تعالیٰ ہم پر وحی نازل کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یعنی ایسا خیال مت کیجئے کہ کوئی نشانی معجزہ لانے سے یہ راہ ہدایت پر ضرور ہی آ جائیں گے، کیونکہ ہدایت سراسر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں۔ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غم یا افسوس نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی تو سارے لوگ ایمان لے آتے، اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس نے صرف کن کہنا تھا، لہٰذا وہ ہو جانا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے، اس کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر ایسا کرنا اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اختیار دیا ہے آزمانے کے لیے، اور اپنے کاموں کی حقیقی حکمت وہی جانتا ہے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون، قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے، جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ مردوں کو تبھی عقل آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، ان کا محاسبہ کرے گا۔ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ پیٹھ پھیر جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پہ لا سکتے ہیں، آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور فرما بردار ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تب ان کو معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کو صرف وہی لوگ قبول کریں گے جو آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ کفار ایسے ہی ہیں جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے، لہذا اسی لیے وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ منکرین نبوت ہمیشہ یہ شبہ پیش کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا ایک ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے کہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت ہے، مصلحت یہ ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی تھی، اس کے بعد کوئی بندہ ایمان نہ لائے، پھر مہلت ختم اور پھر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس امت کو بالکل ختم نہ کیا جائے، لیکن اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سچ نہیں ہے، اس لیے یہ معجزہ آ نہیں رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ لے آئے نا جو بالکل حقیقی ہو، واضح ہو، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ جیسے دیکھیے کفار مکہ کو کتنی مہلت ملی، بعد میں کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔
تو جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی تھی اور پھر بھی انہوں نے اس کے پیر کاٹ دیے، اس کے بعد عذاب بھی آیا تھا۔ لہذا اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی واضح نشانی آئے اور لوگ اس کو نہ مانیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی نہیں بھیجی۔ ویسے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں تھیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کوئی چیز اللہ نے کم نہیں کی اور آخر کار اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، چاہے وہ زمین میں کوئی چلنے والا جانور ہے یا کوئی اڑنے والا پرندہ ہے، یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ادھر ایک سوال بنتا ہے، طائر کا معنی ہے پرندہ، اڑنے والا، پھر یہ کیوں کہا دو پروں والے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بعض اوقات تیز دوڑنے والے کو بھی پرندہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں نا، ایک گھوڑا دیکھو اڑتا جا رہا ہے جب تیز دوڑے، تو یہاں پر دو پروں کا ذکر ہوا، مراد کیا؟ حقیقی پرندہ جو پروں سے اڑتا ہے، پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تیز رفتار مراد نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا جانور جو زمین پر چلنے والا ہے، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا ہر جاندار، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ کو، اس کے دفن ہونے کی جگہ کو، ہر چیز واضح کتاب میں ہے۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 45 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والا جاندار پانی سے پیدا کیا، کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی دو پروں پر چلتا ہے، دو ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جاندار سے مراد بتا رہی ہوں کون کون سے جاندار ہیں۔ پھر اسی طرح زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر یہ سب کیا ہے؟ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یعنی زمین پر چلنے والے اور اڑنے والے تمام جانور تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ تمہاری طرح کی امتیں سے مراد کیا ہے؟ تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر مرتے ہیں۔ تمہاری طرح ان کا پیدا کرنا، ان کی روزی کا سامان اور ہر ضرورت پوری کرنا، ان کے لیے ہر چیز کا اہتمام کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرتا ہے تو وہ سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بیان کرنے میں کمی رہ گئی ہو یا اللہ تعالیٰ نے لکھی نہ ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو، بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہو سکتا ہے، الکتاب سے مراد یہاں قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام اصول بیان کر دیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس حال میں کہ ہر چیز اس میں واضح بیان کی گئی ہے، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان نہ کیا ہو۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دے وہ مانو، جس چیز سے روک کے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نبوی بھی کتاب الہی ہے، اور دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو الکتاب یعنی قرآن و حدیث میں بیان نہ ہو۔ ثم الی ربہم یحشرون، کفار کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور، کسی پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے اور اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے، اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، کون لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ صم وبکم فی الظلمات، بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی ہماری آیات کو جھٹلانے والے چونکہ نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ ان کی زبانوں سے حق بات نکلتی ہے، اس لیے وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور کفر اور شرک اور نفس کی بے جا خواہشوں کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ پڑھ چکے ہیں اس مضمون کو۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ اندھیروں میں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو صحیح طرح ایمان نہیں لاتے، نفاق کی حالت میں ہے یا کفر کی حالت میں ہے۔ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ان کو کرتا ہے جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک مضمون آپ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے، یاد ہے؟ ایک مثال میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہ مضمون کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس میں ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کہ رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے، واضح کر دی ہے، اور صحیح معنوں میں جو مومن ہے جیسے صحابہ کرام ہیں ان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہے گا، اور جہنم میں جھونکیں گے، اور جہنم لوٹنے کی بری جگہ ہے۔
لہٰذا کوشش دیکھی جائے گی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے، تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم انہیں راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ لہٰذا گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو کوشش نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ جو طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے نا، ان کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ توحید انسان کی فطرت کے اندر ہے، چاہے کتنا بھی بڑا مشرک ہو۔ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے وہ شرک کرتا رہتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے سب بھول جاتا ہے اور فطرت غالب آ جاتی ہے، اسی ذات کو پکارتا ہے جسے پکارنا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کو توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی اگر اپنے اس دعوے میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے پر بھی کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے۔ اس وقت سارے مشکل کشا تمہیں بھول جائیں گے۔ یہ تو ان کفار اور مشرکین کا حال ہے، لیکن آج خود مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی فریاد کرتے ہیں تو غیر اللہ سے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، یعنی بوقت شدید ضرورت تم اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے، اور اس وقت تمہارے بت اور جتنے باطل معبود ہیں وہ ختم ہو جاتے، وہ باقی نہیں رہتے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچ جائے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سکون دینا ہو کوئی بے سکون نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ تیرے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کر لے کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، کسے؟ فضل کو، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ لہذا یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن کوئی باطل معبود نہ تو نظر ہی آئے گا نہ انسان ان کو پکاریں گے۔
بلکہ صرف اللہ کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے معبودوں کو، جو باطل معبود تھے، ان کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا چاہیے تو یہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی صرف اللہ کو پکارا جائے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ہمارے کلمے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔